محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضور سیدنا سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمت و رضوان کے جانشین حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ اور خاندان غوثیت کے چشم و چراغ حضرت کمال پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، خطباء کرام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت اور ورنگل کی دھرتی پر جمع ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول، محبان اولیاء، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز کے درمیان میں حضور سیدنا معشوق ربانی اور حضور سیدنا افضل شاہ بیابانی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان لے کر حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں ورنگل میں کوئی پہلی بار نہیں آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید تقریباً 15 سے 20 مرتبہ اب تک ورنگل کو آ چکا ہوں۔ تقریباً 14-15 سال سے میں ورنگل کو آ رہا ہوں اور آپ مجھے بہت اچھا جانتے ہیں، میں آپ کو بہت اچھا پہچانتا ہوں، لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں آپ عاشقان رسول کو یہاں دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں جب سے بیٹھ کے، آپ لوگ تو ٹینشن میں تھے، سامنے بٹھاؤ، پیچھے بٹھاؤ، آگے بٹھاؤ، اوپر بٹھاؤ، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگ اتنا کام کرے پھر پبلک یہاں دیکھے تو اتنی خوشی ہے۔ بازو والے جی اتنے کھٹکے مارے، سعودی عرب سے لا کے ریالہ بانٹے، اسرائیل سے لا کے پیسے بانٹے، پھر دیکھے تو یہ غلامان غوث بھرے کے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا تو پکی بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ کا غلام نہ ڈالر پہ پلتا ہے نہ ریال پہ بکتا ہے۔ یہ تو صرف حضرت معشوق ربانی اور حضرت افضل بیابانی کا الحمدللہ فیضان ہے کہ آج بھی ورنگل کی اس زمین پر اس گناہگار خطاکار کو سننے کے لیے کم و بیش 10,000 عاشقان رسول الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، اہل سنت کو یہ خریدنے کی 1400 سال سے کوشش چل رہی، بے شک 1400 سال سے پیچھے پڑے ہوئے، حکومتاں بھی لے لیے۔ اب امام حسین کو جب قتل کرے تو کیا کرا؟ یزید گلی میں بیٹ بال کھیلا تھا، حاکم بن گیا تھا، 3 سال حکومت کرا، مکے پہ مدینے پہ 3 سال حکومت کرا۔ ان لوگاں تو بھی چندے منگ کے کام کر رہی، انہیں حاکم تھا، حاکم بادشاہ تھا، مکے پہ مدینے پہ حکومت کرا 3 سال سرکار امام حسین کے قتل کے بعد۔ تو کیا کر دینا تھا انہیں؟ پوری اہل بیت کو، نبی کی محبت کو، آل نبی کے مقام کو ختم کر دینا تھا، نہیں ختم کر کے یزیدیت کا بول بالا کرنا تھا۔ مگر آپ غور کر کے دیکھو، حکومت کرنے کے بعد بھی یزیدیت کا بول بالا نہیں ہے، حسینیت کا ہی سکہ چل رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ حاکم بننے کے بعد بھی انہیں کچھ بھی نہیں کر سکا، پیسے لا 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 کے بانٹے تو بھی کچھ بھی نہیں، اتنا بلائے بھی تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے
बच्चे भी जाने को तैयार नहीं, बूढ़ों को तो छोड़ दो, कहीं को तैयार नहीं है साहब। बात क्या है, कान खोल के सुन लो, बाजू वालों को बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो बेटा। तुम लोग तो अभी 1400 साल से मेहनत करे और 14,100 साल तक भी मेहनत करे, खुदा की कसम तुम अहले सुन्नत को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अहले सुन्नत को किसी हमारे बाप दादा ने नहीं बनाया। वाह वाह वाह। अहले सुन्नत को किसी मौलवी या मुल्ला जी ने नहीं बनाया। अहले सुन्नत को किसी वजू करने वाले या मस्जिद में आके मिसवाक रगड़ के लोगों को दिखाने वाले ने नहीं बनाया है। अहले सुन्नत को आमिना के लाल ने बनाया है। अहले सुन्नत को फातिमतुल ज़हरा के बाबा ने बनाया है। अहले सुन्नत को हसनैन के नाना ने बनाया है। अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अली को, अली के बच्चों को बिठाया है। क़यामत तो आ सकती है मगर अहले सुन्नत खत्म नहीं हो सकती। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। अहले सुन्नत रसूल अल्लाह की जमात है। मुल्ला की जमात रसूल अल्लाह की जमात से नहीं लड़ सकती रे। गली का काउंसलर प्राइम मिनिस्टर से लड़ता, 2-4 को 50-50 रुपए देके पीछे डाल ले सकता, लड़ नहीं सकता। ये रसूल अल्लाह की जमात है मेरे भाई। ऐसे अब तक 600 आए चले गए। वो जो 73 का जिक्र सरकार करे, वो हर दौर में हो रहेंगे। वो 73 सरकार गौसे पाक अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में पूरे 73 का जिक्र करे। वो 73 में से अब सिर्फ 3-4 ही है, बाकी के पूरे खत्म हो गए। फिर उसके बाद सरकार मुजद्दिद अल्फसानी 73 का जिक्र करे। उनके दौर में जो थे 73, उसमें से 4-5 रह गए, बाकी के पूरे खत्म। अब जो दौर चल रहा फिर इसमें 73 है। जब हमारे पोतरे आएंगे तो इसमें के भी 3-4 रहेंगे, सब खत्म। कब तक लाएंगे रियाल, कब तक लाएंगे डॉलर? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो, ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है बोलो? हाँ, रसूल अल्लाह की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब बोले, मौलाना ये मिलादुल नबी में इतने लेटा गए को। मैं पूछा, ते को टेंशन कहीं को? नहीं, टेंशन लेना शैतान का काम है। मिलाद पे टेंशन लेना शैतान का काम है। आशिक का काम जश्न मनाना है। वाह क्या करना है बोलो? पूरे मिलके फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे, यूट्यूब पे दिन रात मेहनत करे। मिलाद नहीं मनाना, मिलाद नहीं मनाना, मिलाद नहीं मनाना, मिलाद। इतनी मेहनत करे, करोड़ों रुपया लगा दिया भाई। एडिटिंग में 8-8 दिन लग गए पट्टों को खाली। 8-8 दिन लग गए एडिटिंग में, निकाल के 11 रबीउल अव्वल को एक, 10 रबीउल अव्वल को इनका, 8 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में फैला रहे। अरे मैं बोला, ले इतने क्लिपा निकल गए, अब मिलाद होता कि नहीं होता, है कि नहीं कि, अब के झंडी लगती कि नहीं लगती। अरे जिसके मिलाद का एहतमाम खुदा कर रहा हो, जिसकी खुशियों का एहतमाम खुदा कर रहा हो, उसे मौलवी कैसे बिठा सकता है? उसे मुल्ला खत्म नहीं कर सकता। इनकी जितनी मेहनत हो रही है, मैं पलट कर देख रहा हूं, पूरी दुनिया में उतने ही जोर से मेरे आका का मिलाद बनाया जा रहा है, मेरे नबी का मिलाद। और मिलाद रोकने का उसने क्या मीठे मीठे प्यारे प्यारे बात, छब्बू बातें लेके आते भाई। क्या बोल रहे बोलो ना, इतना बड़ा खर्चा, वो भी वरंगल में। कम से कम ये पेंडाल, ये स्टेज, ये लाइटा, ये झंडियां, ये कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। इन्हें नबी का कलमा पढ़ के नबी की मिलाद मनाने रो रहा, गैर मुस्लिम बेचारा बोल रहा, आइंदा से मैं करता हूँ बोल रहा। ये बड़े गम्मत की बात है। देखो सुभान अल्लाह, मैं अच्छा हुआ उसको बाजू वालों के बारे में नहीं मालूम। क्या बात है, वाह। तो उन्हें भी डर जाता था, कहाँ मिलने लगो तो उसको बचा के रखो प्लीज। 5 साल तक उसको संभालो जरा, अल्लाह का। दोस्तों अजीब व गरीब लोगों के, आप जरा गौर करिए मेरे प्यारे भाई।
کیا پیارے پیارے لڈو آتا ہے. مولانا صاحب اتنا خرچہ کرنے کے بجائے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے, 5 لاکھ اتنا خرچہ کرنے کے بجائے غریب بچی کی شادی کر دینا تھا. کیا یاد کرا باپ, غریب کی بچی یاد آ گئی. دیکھو میں بولا خدا کی قسم غریب کی بچی ورنگل میں 1 نہیں 40 غریب بچوں کی شادی کریں گے. کتنے 40. ایک جلسہ ہم لوگوں کا اگر یہ روک دیے تو 5 غریب کے بچوں کی شادی ہوتی. کتنے 5 اہل سنت کی کمیٹی کی طرف سے ورنگل اہل سنت کی طرف سے 5 اور 35 بازو والوں کی طرف سے. ہم لوگ تو جلسہ کرتے نہیں, ہم پیسے دیتے نہیں, ہم بولے ہم نکالتے نا, ہم کو آتا تمہارے گھر سے پیسے نکالنا, ہم تو سالڈ دے دیے. مولانا تم جمعہ میں مہم چلائے, بازو والے مولانا مہم چلائے غریب کی بچی کی شادی کرو. ورنگل میں کتنے بچیاں بیٹھے, بولے ویری گڈ. پہلے مولانا کے گھر کچھ جائیں گے, مولانا کے گھر میں گئے, LG 42 inches TV. بولا نکالو, ضروری نہیں ہے نہ, یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, الٹا عذاب. نکالو. مولانا کے گھر میں تو TV تھی, سیکنڈ ہینڈ میں بھی بیچے تو 25,000. بولا کچن ادھر ہے, آ جاؤ. فریج سیمسنگ, ویری گڈ. نکالو باہر کی. مولانا کے گھر سے سیمسنگ کا فریج, اس کے 40,000. اور 1-2-3 آئٹم لیے باہر نکل رہے تھے مولانا کے بچے کی پلسر 220, اس کے تو 1 لاکھ پکے ہیں. ایک مولانا کے گھر کو گئے 2 لاکھ نکلے. پورے ورنگل کے مولانا کے گھر کو جائیں گے بازو والے, اور 35 بچوں کی شادی اس میلاد النبی میں کریں گے. مولانا نے کیا ہے بھائی آپ ہمارے گھر میں, ٹی وی خریدتے وقت غریب کی بچی یاد نہیں آئی, فریج خریدتے وقت غریب کی بچی یاد نہیں آئی, اپنے بیٹے کو پلسر دلائے غریب کی بچی یاد نہیں آئی, بیٹا سائیکل پہ پھر سکتا غریب کی بچی اٹھتی. اور کیا مولانا میں بولا تو میرے گھر میں کود جاتے. ہم بولے پھر بیٹا جب تیری خوشیوں میں تو کسی کو ضرورت شامل نہیں کر سکتا, تیری خوشیوں میں تو غریب کی بچی کو یاد نہیں کرتا, تیرے گھر میں ٹھنڈا پانی پینا ہے تجھے غریب کی بچی یاد نہیں آئی, تیرے کو ڈرامے دیکھنا ہے غریب کی بچی یاد نہیں آئی, تیرے بچے کو کالج کو جانا ہے غریب کی بچی یاد نہیں آئی. ارے پھر میں اس کو کیسے بھول جاؤں جس نبی کے آنے سے مجھے ایمان نصیب ہوا ہے, مجھے نماز نصیب ہوئی ہے, مجھے روزہ نصیب ہوا ہے, مجھے کلمہ نصیب ہوا ہے. میں آج مسلمان بنا ہوں میرے باپ کی وجہ سے نہیں, آمینہ کے لال کی وجہ سے بنا. یہ غریب کی بچی وری بچی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے, میلاد سے روکنے کی ایک اینٹی سازش. یہ بہت خطرناک گیم ہے, گیم اولا بنانے کی مشین ہے یہ, سمجھے. کوئی نہیں کرتا غریب کی بچی کی شادی. غریب کی بچی کی شادی کرنا ہے تو اپنے گھر والی بیٹے کا ولیمہ, اپنے بیٹے کا ولیمہ دیوان خانے میں کر لینا. خالی شادی خانے کے پیسوں میں ایک غریب بچی کی شادی ہو جاتی نہیں. غریب کی بچی نہ شادی میں یاد آتی نہ ولیمے میں یاد آتی. مولانا صاحب ہر سال رمضان میں عمرہ کو جا رہے, ایک وقت کریے بات بابو, ہر سال ایک غریب بچی کی شادی. کیا کرتا ہے, چندہ رک جاتا جی. بات سمجھ میں آئی پیارو, تم ان کے باتوں میں آ کے ٹھنڈے نکو پڑو. یہ صرف گیما ہے, گیما. تمہارے کو نبی سے دور کرنے کی یہ سازش ہے. ایموشنل ہراسمنٹ بولتے اس کو. بات سمجھ میں آئی. محبت میں تم بدعت بولے تو تم جواب دے رہے, دلیل پہ دلیل. شرک بولے تو دلیل, ناجائز بولے تو دلیل, سارے دلیل. ابھی نے بولا ارے نہ بدعت بولو نہ شرک حرام نہ کیا بولو, غریب کی بچی لوگوں اینٹی آئٹم ہے یہ. سمجھو میرے پیارو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, مکر و فریب کو سمجھو.
اللہ نے تمہیں عقل دی ہے خالی جی ایس ٹی سمجھنے کے واسطے نہیں. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے باہر والوں کو بھی سمجھو اندر والوں کو بھی سمجھو. سمجھو تمہیں نبی سے دور کیا جا رہا ہے, نبی کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے, نبی کی عظمت کو گھٹانے کی سازش, یہ مکمل سازش اور یہ سازش 1400 سال سے چل رہی ہے. نبی کی عظمت کو گھٹانے کی سازش, اور اللہ نے بھی ان ناپاک عزائم کا رد کیا. اللہ نے ان کی حقیقتوں کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آج نبی کی عظمت کو گھٹانے والے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کے نام ہر دور میں الگ الگ رہے, لیکن ان کی ابتدا نبی کے زمانے سے ہے. کان کھول کر سن لو میرے پیارے بھائی, یہ کب سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ان منحوس عقیدوں کو قرآن میں بیان کیا. یہ رسول اللہ کے دربار میں بیٹھتے تھے, صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے, مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے, رسول اللہ سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری ہنس ہنس کے باتیں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اور ہم ایمان والے ہیں. ان کی اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں درج کیا. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کے دربار میں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, کس پر ایمان لائے؟ اللہ. اچھی بات بولے غلط بات بولے؟ ویری گڈ, زور سے بولو سبحان اللہ, اور ذرا زور سے اچھی بات بولے. اور پھر آگے کیا کریں, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے. اچھی بات بولے غلط بات بولے؟ ہاں. اور کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور ہم ایمان والوں میں سے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے, ہم ایمان والے ہیں. سچ کہا کہ غلط کہا؟ سچ کہا. مگر اب اللہ کا کلام سنیے, اللہ ان کا کیا جواب دیتا ہے. یخادعون اللہ. اے حبیب, یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے, ہم ایمان والے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور وہ اللہ کو دھوکہ کہنا چاہتے ہیں, یہ کہہ کر حبیب وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ان کے دلوں کا بھید نہیں جانتا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ان کے مکر و فریب کو نہیں جانتا. دیکھو یہ سازش روز اول سے ہے, اللہ 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 کر رہے ہیں, مگر جب بات رسول اللہ کی آتی ہے, اللہ اکبر 600 مرتبہ بولیں گے یا نبی سلام علیکہ. نہیں بولنا چاہیے, شرک ہے, بدعت ہے, مکاری ہے, دال میں کالا ہے, یعنی تو پوری دالچ کالی ہے. سمجھو فریب کو. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں, اللہ انہیں دھوکے باز کہہ رہا ہے, یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہہ رہا ہے, آخر یوں کیوں کہا گیا؟ تو نبی پاک نے پوچھا صحابیوں کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. صحابیوں کیا انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھا. جس کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے. نہ تو اللہ کو دیکھے نہ قیامت کے دن کو, تو جس کو نہیں دیکھا اس پر تو ایمان لا رہا ہے. صحابیوں انہوں نے اللہ کے بارے میں کس سے سنا؟ جب انہوں نے دیکھا نہیں تو ایمان لائے کیسا؟ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ایمان لائے ہیں. صحابیوں انہوں نے قیامت کو نہیں دیکھا مگر ایمان لائے کیسا؟ یا رسول اللہ آپ کے بتانے سے ایمان لائے ہیں. پھر صحابیوں یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لائے, قیامت
ہم آمینہ کے لال پر بھی ایمان لے آئے. ہاں ان کو سب میں نے بتایا, یہ سب پر ایمان لانے تیار ہے, فرشتوں پہ ایمان لانے تیار ہے, کتابوں پر ایمان لانے تیار ہے, آخرت پر ایمان لانے تیار ہے, ساری چیزوں کو ماننے تیار ہے, مگر ساری چیزوں کا تعارف کرانے والے حبیب خدا کو ماننے تیار. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو داڑیاں چھٹی ہوئی ہے نا, یہ داڑھی چھوڑ کے دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو گھٹے ہیں نا, یہ گھٹے مار کے دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو ٹوپیاں ہیں نا, ٹوپیاں پہن کے دھوکہ دے رہے ہیں دوستو. کیونکہ اللہ کو ماننا اس وقت مکمل ہوگا, وحدانیت پہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب رسالت اور ذات مصطفیٰ پر ایمان لے آیا. سرکار کے بغیر آپ اللہ پر ایمان لائیں, خدا کی قسم یہ ایمان مکمل. سرکار کے بغیر آپ قیامت کے دن پر ایمان لائیں, یہ ایمان مکمل نہیں ہے. لال رومال چندی چور سرکار کے شہر میں بیٹھ کے بول رہا ہے مسجد میں یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی کہتے اللہم فضنا. اللہ کی لعنت ہو ان پر, اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی. یار سرکار کا نام لکھنے سے مسجد خراب ہوتی ہے. ارے دیوانے, جن کا نام لکھنے سے اگر مسجد خراب ہوتی تو پھر ان کا کلمہ پڑھا ہی کسی اور کو اپنا نبی بنا لے, اس کا کلمہ پڑھ. ان کو تو کیسا پڑھنا, ایسی بات ہونا. لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ پڑھ. ایک طرف نبی کا کلمہ بھی پڑھتا کرتے, اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا کرتے. اچھا میں پوچھا, مسجد میں نام لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی, پھر اذان کا ابا کے گھر میں ٹھہر کے دیتا, پھر اقامت کا پھپا کے گھر میں ٹھہر کے دیتا, پھر نماز میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسرال میں بیٹھ کے پڑھتا. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات کے اختتام پہ نبی کی گواہی, نبی کی شہادت کہاں بیٹھ کے دیتا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم. درود کہاں بیٹھ کے پڑھ رہا؟ مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھتا, مسجد میں بیٹھ کے نبی پہ سلام پڑھتا, مسجد میں بیٹھ کے نبی پہ کلمہ پڑھتا, مسجد میں بیٹھ کے نبی کی شہادت کی گواہی اقامت میں دیتا, اذان میں دیتا. یا رسول اللہ لکھے تو مسجد خراب ہو جاتی. کیا شرارت ہے میرے بھائی. یہی چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا, اللہ کو بھی ماننا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کو بھی ماننا ہے. اللہ بھی پاک اور بے عیب, آمنہ کا لال بھی پاک اور بے عیب. اللہ قدرت والا ہے, آمنہ کا لال شفاعت والا ہے. اللہ رب العالمین ہے, فاطمۃ الزہرا کا بابا رحمت للعالمین. اللہ کو بھی مانو, رسول اللہ کو بھی مانو, یہی ایمان ہے. خالی وحدانیت کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم توحید پرست ہیں. اماں میں بولا اینٹی پیس ہے آپ, توحید پرست ہے. خدا کی قسم توحید پرست کس کو بولتے میرے بھائی؟ صرف اللہ کو ماننے والے کو توحید پرست بولتے. آپ بتاؤ, آپ صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے ہم توحید پرست بھی ہیں, رسالت پرست بھی ہیں. ہم توحید کو ماننے والے بھی ہیں, رسالت کو ماننے والے بھی ہیں. دیکھو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہوتا؟ ہمارے ورنگل میں کوئی بھی رمیش بابو کلمہ پڑھنا چاہ رہے, مسلمان ہونا چاہ رہے, مولانا صاحب کے پاس لائے, لا کے بٹھا, حضرت ایک اور انٹری ہونی والی آج. حضرت بولے ویری گڈ, مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ بولے جی ہاں صاحب مسلمان. کیا
بولے صاحب اتنے اچھے اخلاق ہے آپ لوگوں کے, کتنا صبر ہے صاحب آپ لوگوں کے. واہ 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 واہ. 25 سال کیس لڑے صاحب, نہیں 25 سال نہیں, 70 سال کیس لڑے صاحب آپ لوگ, اس کے باوجود بھی فیصلہ غلط آیا بھی تو اتنا صبر کرے صاحب آپ لوگ. کیا صبر ہے صاحب آپ لوگ. واہ واہ واہ. یہ آپ کے صبر کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں صاحب. بولے ویری گڈ, ویلکم. مولانا صاحب بولے دیکھو بابو بہت اچھی بات ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر چند چیزیں یہاں پہ بہت ضروری ہے, لازم ہے, اس کو ماننا پڑتا, سمجھنا پڑتا, اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا. بولے جی فرمائیے کیا ہے. بولے یہاں صرف ایک اللہ کی بندگی ہے, اس کے علاوہ یا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی, کوئی اور خدا نہیں ہے, صرف ایک خدا ہے. بولے صاحب ماننے کے لیے تیار. بولے یہاں آئے تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا پڑتا, رمضان شریف کے پورے 30 روزے رکھنا پڑتا, زکات دینا پڑتا, حج کرنا پڑتا. اور اگر آپ شادی شدہ ہے, اگر آپ کے بیگم کلمہ نہیں پڑھے تو پھر بیگم سے دور رہنا پڑتا, حکیم صاحب کے پاس جانا پڑتا. ساری چیزیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو صاحب, سب ماننے کے لیے تیار. پیارے بزرگ اور دوستو, اب مولانا صاحب بولے جاؤ میں ذرا نیلا دھلا کے اچھا صاف کپڑے پہنا کے لاؤ. لگ گئے اپنے بھی ورنگل کے پٹھے, بہترین طریقے سے اس کو نلا کے دھلا کے 150 روپے کا کرتا پائجامہ پہنا کے لے کے مولانا صاحب کے سامنے بیٹھا ہے. مولانا صاحب بولے پڑھو بابو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ. پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر مولانا صاحب نے پڑھایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. بولے صاحب اب بھی اب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, میں اللہ اللہ پڑھ لیا, یہ محمد کون. مولانا صاحب بولے میاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں, یہ رسولوں کے سردار ہیں, ان کی رسالت کی گواہی دینا ہے, ان کو ماننا ہے. یہ لا مکان کے مکی ہیں, یہ عالم غیب نبی ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یہ شافع محشر ہے, یہ سارے گناہگاروں کی شفاعت کرانے والے ہیں, یہ اپنی امت کو جنت میں لے جانے والے ہیں, یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں, ان کو ماننا پڑے گا. بولے صاحب میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. بولا اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی بندے کو نہیں مانتا. مولانا صاحب بولے نو پرابلم, تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے یا نہیں چل سکتا. بولے بات سمجھ, آپ غور کریے صاحب, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. حضور کی شان کیا ہے ہمارے مذہب میں. آج ہمارا بچہ نعوذ باللہ حضور کو سمجھنے تیار نہیں ہے. حضور کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں, یہ کہیں کو وہ کہیں کو, یہ کہاں وہ کہاں, یہ کیسا وہ کیسا, یہ اتا وہ اتا وہ اتا یہ اتا. نہیں میرے پیارے بھائیوں, نہیں, یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو عظمت بتا رہا ہوں یہ کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا علامہ صاحب یا کسی حضرت کی دی ہوئی عظمت نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو قانون سمجھا رہا ہوں, خدا کی قسم یہ اسلام کا قانون, یہ خدا کا دیا ہوا قانون ہے. یہ میرے نبی کی یہ شان, میرے نبی کا یہ مقام, میرے نبی کی یہ عزت و عظمت ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے آیا, کلمہ پڑھنے کے لیے بیٹھا, اللہ کی وحدانیت, اس کی لا شریک ہونے کی گواہی دے دیا, پھر بھی اس کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکا, قرآن کو ماننے تیار ہوا, مسلمان نہیں ہو سکا, کعبے کو ماننے تیار ہوا, مسلمان نہیں ہو سکا, اسلام نماز روزہ زکات حج سب کچھ مان لیا, مگر پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکا. کیوں؟ حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے میں کسی بندے کو نہیں مانتا, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. آج یہی بولی ہمارے بھی, صرف اللہ بھائی, بندے کچھ نہیں, حضور ہماری طرح ہے, ہم حضور کی طرح ہے. لعنت ہو بدبختو, اپنی منحوس زبانوں کو بند کرو. ارے بندہ تو بھی ہے, بندے وہ بھی ہے, مگر اس بندے کی شان دیکھ. جب تک کوئی ان کو نہیں مانا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کوئی ان کو نہیں مانا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے آمنہ کے لال کو ماننا ضروری ہے. انہیں بولا مولانا صاحب میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا. مولانا بولے 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. تو
کتنے؟ ذرا زور سے بولو. 6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان. 6 مہینے پوری سورہ فاتحہ پڑھا بھی تو مسلمان. 6 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھا بھی تو مسلمان. 6 مہینے تک انہیں جو ہے روزے رکھتے گیا بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا, نبی کو ماننا ہی ماننا ہے میرے بھائی. بے شک نبی کو یہ مقام آپ میں یہ سو نہیں ہے, یہ سنیوں کا, یہ مولویوں کا, مشائخوں کا, درگاہ والوں کا دیا سو مقام نہیں ہے. نبی کو یہ مقام ان کے رب نے دیا ہے. خدا ہو کر جب اپنے نبی کو اتنا بڑا مقام دے دے, واہ واہ, اتنا بڑا درجہ رتبہ دے دے, تو غلام ہو کے ماننے میں ٹینشن کہیں پورے بھائی. ماننا نہیں ماننا بولو میرے بھائی, ماننا میرے بھائی. نبی کو ماننا ہی ماننا ہے. نبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں. خدا کی قسم ہمارے کو اگر کوئی بھی پکڑ کے پوچھ لیا, مولانا آپ بول رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود بولو خدا کی قسم. کتنے لوگ گواہی دیتے؟ جو نہیں دیتا ہاتھ اٹھاؤ خالی. پورے لوگ گواہی دے رہے. یہ ٹیسٹنگ کی سن رہے نہیں سن رہے, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. مطلب آپ سب مل کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی. اب ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کو کون کون دیکھے؟ جی میرے بھائی اتنا تو کامن سینس ہے نا یارو. یہ تو بات سمجھنے کے لیے نہ کالج کو جانا ضروری ہے, نہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری ہے. گواہی وہی دے سکتا ہے جو دیکھا ہو. گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. جج صاحب کے سامنے لا کے ٹھہرا کرے, صاحب انہیں چہرے کو ورنگل کا شاکر, انہیں دیکھا صاحب مرڈر ہوتے ہیں. جج صاحب پوچھے بابو تم دیکھے؟ نہیں صاحب. پھر انہیں بول رہا جی نہیں فوٹو دیکھا صاحب. بات سمجھ رہے ہیں جی میرے پیارے بزرگ اور دوستو. گواہی دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا, زور سے بولو, جبکہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن صاحب مسجد میں چلا چلا کے بول رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ خدا ہمارا ایک ہے. زور سے بولو اور زور سے بولو. دیکھے ہی نہیں گواہی کیسا دیتے صاحب؟ مؤذن صاحب اذان میں دے رہے ہیں, اقامت میں دے رہے ہیں, امام صاحب پورے مصلی مل کے نماز میں بیٹھ کے دے رہے ہیں. ہم لوگ تو شریف لوگ ایسا کر کے بات دینا ہی دینا ہے. گواہی دے کا قصہ ختم ہونے والا ہی چاہیے. ایسا تو بھی دے, یوں تو بھی کر, یوں تو بھی کر, گواہی تو دینا ہی دینا ہے. آپ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائی, آپ گواہی دے رہے, سب گواہی دے رہے, پورے 73 گواہی دے رہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. ایک یہودی ہمارے ورنگل سے گزر رہا تھا جو عربی جانتا تھا. اس نے مسجد میں گھس گیا, افضلیہ مسجد میں اندر گھس کے مؤذن صاحب کو پوچھا, مؤذن صاحب خبردار آگے کا جملہ نہیں بولیں گے آپ اب بھی بولے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی اللہ ایک ہے. پہلے ثبوت دو, بعد میں آگے بولنا. مؤذن صاحب کٹر سنی. مؤذن صاحب بولے ابا پٹھے تو صحیح جگہ پہ آیا, بازو جاتا تو پھنس جاتا تھا, صحیح جگہ پہ آیا. بولے واہ, میں بھی لال رومال کو یہی بولا. بیٹا اب تک بھولے والے لوگوں کو پکڑ کے حوالہ بنا لیا. ہری ٹوپی گئی گو, پیلی ٹوپی گئی, کچھ تو بھی پہنتے تیرے ابا کی جاگیر ہے. آپ عمرہ کو گئے, کسی کو حق نہیں ہے آپ کو پوچھنے کا لال کئی کو پہنا, ہری کئی کو پہنا, پیلی کئی کو پہنا, تیرے کو کئی کو کچھ بھی پہنتا ہوں, میری مرضی.
बात समझ में आई? आइंदा आपको कोई, आप जानबूझ के हरी टोपी पहन के जाएंगे उमरा को। आप सरकार के गुलाम है, गुंबद खजरा की निस्बत से आप हरी टोपी पहन के जाएंगे, हरी शाल डाल के जाएंगे आप, ताकि पता चले हरे रंग से इनको जितनी नफरत है। हम बता देंगे हरे रंग की गुंबद सिर्फ मस्जिद नबवी पर ही नहीं है, गुलामों के सरों पर भी नजर आती है। हुजूर शहजाने दक्कन हुजूर शाने दक्कन मैदाने हुजूर बानिए जामिया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करके सुनो। अब इन्हें पूछ रहा अल्लाह की गवाही दी कहां देखे आप? मौजिद साहब ने जवाब दिया, रे नादान सुन, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा, मेरे बाबा ने अल्लाह को नहीं देखा, मेरे दादा ने नहीं देखा, मेरे मौलाना ने नहीं देखा, हमारी जमात ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मगर सुन ले, अल्लाह के एक होने की गवाही हम अपने देखने पर नहीं, हम जिस नबी पर ईमान लाए उस नबी के देखने पर गवाही दे रहे हैं। अल्लाह के एक होने को हमने नहीं देखा, मगर हमारे नबी ने देखा, आमिना के लाल ने देखा है, अल्लाह के हबीब ने देखा है, और इतना करीब हो के देखा, क़ाब क़ौसैनी औ अदना। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे पास अल्लाह के एक होने की गवाही भी हुजूर की जात है। अब ऐसा नबी पैदा हुआ जो अल्लाह का एक होने की गवाही बनकर आ रहा है। अब ऐसा नबी पैदा हुआ जो जन्नत की गवाही बनकर आ रहा है। ऐसा नबी पैदा हुआ जो नेकियों की खुशखबरी लेकर आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है वो कोई मामूली इंसान पैदा नहीं हुआ है, वो कोई आम घर का बच्चा पैदा नहीं हुआ है। वो पैदा होने वाला सिर्फ हजरत अबू तालिब का भतीजा बनकर, या सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर, या सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह का बेटा बनकर, या सिर्फ हजरत आमिना की आंखों का तारा वो दुलारा बनकर पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला, सुबह क़यामत तक आने वाले हर इंसान का ईमान बनकर पैदा हुआ। वो हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन, जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। हाँ, घर में बेटा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते, ईमान पैदा हुआ तो लाइट ले लेते। हमारे वरंगल के एक साहब को ये मिसाल आते हैं, कौन बोल के पूछेंगे, कल कहीं वीडियो बनाएंगे हौले वाला है, जब जगह वीडियो बना लेते फिरते रहता। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। हमारे वरंगल के एक बच्चे को, नौजवान बच्चे को नई नई शादी हुई थी, 2 साल ही हुआ था। कॉल आया, कॉल दवाखाने से, बेटा मुबारक हो, तुम्हारा लख्ते जिगर आ गया। वाह, पूरी नींद चले गई। उठा, घर से जल्दी जल्दी रेडी हुआ, गाड़ी स्टार्ट करा। कहाँ जाता बोल? बोलो कहाँ जाता? मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान लोग बैठे, मिठाई की दुकान पे जाता, दवाखाने के बाद में जाता, पहले मिठाई की 5 किलो 5 किलो मिठाई, 1 किलो सिस्टर्स में तकसीम, दवाखाने के नर्सेस में खुश, 1 किलो मैडम, डॉक्टर नहीं माँ, आप ले लो, मल्लम्मा आंटी। मल्लम्मा भी खुश, 1 किलो खानदान वालों को, आप सासू माँ को छोड़ा, आप नाना, मैं अब्बा। क्या खुश है, क्या खुश है। वरंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तुरंत टेंशन में क्या खुश। लेके आके देखे, सोने बाप का 16 बेटा, वो पप्पुआ ले रहा, वो खुश रहा, वो जिगर का टुकड़ा।
कौवे को कौवे का बच्चा प्यारा दिखता भाई। सोले बाप को 16 बेटा पैदा हुआ तो बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे भाई। सुभान अल्लाह बोलो। बाप की खुशी का, हालांकि ये पैदा होने वाला ना इन्हें पूरे मोहल्ले के लिए कुछ रहमत बन के पैदा हुआ, ना खानदान के लिए जो है नेमत बन के पैदा हुआ, ना इन्हें वरंगल के वास्ते अचंबा बन के पैदा हुआ, इन्हें इसके अब्बा के वास्ते पैदा हुआ। उन्हें पैदा हुआ तो महल्ले में ना बारिश हो रही ना रहमत आई, उन्हें छे खाली नहीं। अजी एक गुनाहगार के घर में एक 16 बेटा पैदा हुआ तो बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे फिर हमारी खुशियों का आलम क्या होना चाहिए? आमिना के घर में रहमतुल लिल आलमीन आ गया है, नकी आ गया है, हबीबे खुदा आ गया है, मालिक के जन्नत आ गया है, मुख्तारे कायनात आ गया है, रहमतुल लिल आलमीन आ गया है, गुनाहगारों की शफाअत कराने वाला आ गया, बुत परस्ती से छुड़ाकर खुदा से जोड़ने वाला आ गया, गुनाहों से तोड़कर नेकियों से जोड़ने वाला आ गया। अरे वो आ गया, वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि एक एक गुलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में नहीं लेगा। इन्हें समझ रहा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते नहीं, ऐसा समझ रहा दीवाना है। तेरे बच्चे का नाम अमीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अमीर साहब ने सुबह सुबह को फोन करो, अमीर साहब आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, बच्चे का नाम बोलो ना। तेरे बच्चे का नाम अमीर साहब रखते रे। अरे आमिना का लाल पैदा हुआ तो नाम आमिना ने नहीं रखा, नाम अब्दुल्ला ने नहीं रखा, नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं रखा, नाम दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं रखा, नाम चाचा अबू तालिब ने नहीं रखा। अरे ये वो पैदा हुआ जिसके हमल कायम होते ही हजरत ईसा को रब ने उनकी वालिदा हजरत आमिना के ख्वाब में भिजाया, जाकर कहना ईसा कि जो आएगा उसका नाम आसमानों में अहमद होगा। फिर तीसरे महीने में प्यारे मूसा को भिजाया, हजरत मूसा ख्वाब में तशरीफ लाए, कहने लगे प्यारे नबी की माँ जब ये आ जाए तो इनका नाम मोहम्मद रखना। तेरे बच्चे का नाम अमीर साहब रखते हैं, आमिना के लाल का नाम रब ने रखा। और फिर क्या नाम रखा? आय हाय हाय हाय, कुर्बान जाए जी उनके नाम पर, मुहम्मद रखा। जरा जोर से और जरा जोर से, मोहम्मद रखा। मोहम्मद किसको कहते हैं? ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी रुकने वाली नहीं। हर जगह बस उन्हीं का चर्चा है, उन्हीं का चर्चा। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के गए, रोजा रख के गए, ज़कात दे के गए, हज करके गए, खबर में गए तो क्या पूछना कितने नमाजा पढ़ा, अम्मी को क्या बोलता था, अब्बा को क्या बोलता था, पूछना नहीं पूछना। मम्मी को मम्मी बोलता था, मॉम बोलता था, मम्मा बोलता था, अम्मी बोलता था, क्या बोलता था? नहीं पूछा जाएगा क्या? तो भी बोले तेरे मम्मी है। क्या बोलता बोलते भाई? अब्बा के बारे में क्या बोलता? डैडी, डैडू, डैड, फादर, पापा, अबू जान, क्या बोलता था प्यारे? नहीं पूछा जाएगा, जो बोलना है बोल लो, तुम्हारे चब्बा है। मगर खबर में यह सवाल होने वाला। हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ जी, क्या मेरे नबी की शान है जी। पूरी जिंदगी यहाँ पे नमाज पढ़ के गए, रोजा रखे, ज़कात दिया, गरीब की बच्ची की शादी भी
کتنے غریب کی بچوں کی شادی کرا، خبر میں نہیں پوچھیں گا اللہ. یہ تو سب محشر میں کھلیں گے دفتر، خبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جشن عید میلاد النبی حضور شہادت کن میرے دوستو، ہائے ہائے ہائے، یہاں بول رہا میراث نہیں منانا، سلام نہیں پڑھنا، فاتح حوالے، خبر میں گئے تو بھی ان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. نہیں جائیں گا بازو والا خبر میں، اس کی خبر میں سوال ہوا تو اندازہ کرو، اندازہ کرو کیا بولتا ہوں گا. علم غیب نہیں تھا ان کو، ہمارے جیسے تھے، ان کی نعت پڑھنا بدعت تھا، میلاد کا جلوس حرام تھا، ان کی فاتحہ کا کھانا شرک تھا، مدینے کو گئے تو ان کی طرف پلٹنا ناجائز تھا، قبلے کو منہ کرنا، ان کو پیٹ کرنا ثواب تھا. فرشتے پر اتنا خطرناک تھا فرشتے بولیں گے یہ منوس عقیدہ کہیں کو لایا رہے دیوانے. میرے کو نہیں معلوم، عامر صاحب کی یہی شکایت ہے، اس کے پیچھے کہیں کو گیا رہے. علماء مر گئے تھے، جاہلوں کے پیچھے پڑا. کسی ایک اچھے عالم کو پکڑ لینا تھا، نہیں تھے ورنگل میں. اس کے پیچھے کہیں کو گئے نہیں، آٹو چلاتا، اس کو پینے مانے تھے، کیا ہوں گا. دیکھو ایگزامینیشن ہے، ایگزامینیشن دنیا میں بھی ہوتا، خبر میں بھی ہوتا. ہاں یہاں بچہ ایگزام میں لکھنے بیٹا، خالی کوشچن آئی تھا ران سب دان. اچھا تجھے کیا ہوا بیٹا؟ پڑھائی سے. ارے کم سے کم کلاس کے ایک لیڈر کی، ایک مانیٹر کی تو ہیلپ لے لیتا. نہیں ٹیچر میں وہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا ہوں. کس کے بعد اس کے بعد تو کہیں بیٹھا ہے. دیکھو دوستو، ہنسو نکو لوٹو، مگر یہاں جگہ نہیں ہے. مگر خدا کی قسم میں تمہیں کو ہنسانے نہیں آیا ہوں. اللہ گواہ، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو رکھ کے خدا کی قسم میں تمہیں کو ہنسا رہا ہوں نہیں. میں تمہیں کو دین سمجھا رہا ہوں مسلمان. میں تمہارا ایمان بچانے کے واسطے ورنگل کو آیا ہوں میرے بھائی. میں اتنی بڑی تعداد کو، میں نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ کوئی کامیڈی کرنے یا کوئی ہنسانے نہیں آیا خدا کی قسم. مگر میں سیریس بولا تو تم لوگ یا گلیاں پھوسے بول کے ادھر ادھر سے نکل جائیں گے بول کے اس لیے ایسا بول رہے ہوں. نہیں میرے بھائیوں، صرف ہنسو مت، میری بات سمجھو خدا کی قسم. ایگزام تمہیں دنیا میں بھی لکھنا ہے، اچھی صحبت میں رہو گے اچھا ایگزام لکھ سکو گے. اگر خراب صحبت میں رہو گے، انہیں یوں کرا تم بھی یوں کریں گے. یہاں بھی ویسا ہی قصہ ہے. اگر علماء کی صحبت میں، اہل حق کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں سرکار افضل بیابانی کا فیضان، معشوق ربانی کا فیضان دلوں میں اتارو گے تو یہ شماعت صرف دنیا میں ہی تمہارے دلوں میں چلنے والی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ خبر میں بھی یہ رحمت کام آنے والی ہے. یہ فیضان وہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی معشوق ربانی کا سہارا ساتھ آئے گا، وہاں بھی افضل بیابانی کی امداد ساتھ میں آئے گی. اللہ والوں سے تعلق جوڑ کے رکھو. مرنے کے بعد تمہارا جو عقیدہ ہے یاد رکھو، وہ کسی امیر کی وجہ سے تم برباد نہ کرنا. سبحان اللہ. جاہلوں کی صحبت میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو مسلمانوں.
ہر ایک کی اپنی لائن ہے. یہ لائٹ چلے گئی تھی اب بھی. آپ بولے مولانا ذرا ٹھیک کر دو. ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر مولانا کو 5-6 شاٹاں لگ جاتے. تقریر دھواں دھار ہوگی مگر مولانا الیکٹریشن نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے. الیکٹریشن کا کام کرنے دو. نہیں سمجھے تو آٹو والے کو آٹو چلانے دو. اس کو حدیث ہاتھ میں رکھو تو مردہ نکال دیتا ہوں. ترکاری والے کو ترکاری بیچنے دو. اس کو ٹماٹے, بھنڈی, آلو, رتالو یہی چھین دو. اس کو فقہی مسائل ہاتھ میں مت دو. انہیں وضو کی جگہ غسل کراتا. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. اللہ جس کو جو لائن میں پیدا کرا اس کو وہیں رہنے دو. جو کام حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ کر سکتے وہ کام آپ نہیں کر سکتے. جو کام حضرت کمال پاشا صاحب قبلہ کرتے وہ آپ نہیں کر سکتے. ایک صاحب بولے کمال پاشا صاحب پڑھ کے جب پھونکتے تو میں بھی پھونکتا ہوں. تو زندگی بھر پھونکا تو بھی پیٹ کا درد کم نہیں ہوتا. ہولے یہاں کمال پاشا کی زبان کی بات نہیں ہے. کمال پاشا کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی بات ہے. تیری رگوں میں گنہگار کا خون ہے, ان کی رگوں میں غوث پاک کا خون ہے. خون کا کمال ہے. خون کا یہ خون کا کمال ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا کام اس کو کرنے دو. آپ انہوں بھی پھونکتے میں بھی پھونکتا ہوں. بلکہ کھلے کا بیٹھیں گا الٹا آنکھ پہ چڑھ جائے گا. پھر تیرے کو کمال پاشا کا نہیں آنا پڑے گا. جس کا کام اس کو کرنے دو میرے بھائی. اللہ ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کرا. کیا بولتے ویڈیو کے نہیں ہر ایک آدھا گھنٹہ آن کرو برابر آ رہا ہے. کلیئر چارج ختم ہو جائے. اس میں نہیں دیکھ کرتے فیس بک پہ کھولو. پاس کرو چلے تو کیا ہونے کا. پورے ہر جلسہ کرتے نا. جلسہ ہو رہا ہو تو تمہاری آئی ڈی کھول لے دو. نوٹیفیکیشن آئے گا ویسے نوٹیفیکیشن یہ نہ ہوتا جی پیچھے یہ ویڈیو کیسے کرنا ہے اس کو اچھا پکڑو نا ہمیں بیک وچ نہیں تم وہ کرو نام مارو نام مارو تو آتا ہوں. سرچ کا ہے ہینا مارو ہینا ہینا. ہونا جی بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تم سب جن اٹھ جاتے. بیٹھ جاؤ. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا
حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا یہ جو بیچ میں کھڑے ہوئے نا ذرا پلیز تھوڑا ادھر آ جا بیٹا, وہ کیونکہ بہت بڑی لائن جو بیٹھی ہے بیچارے چھپ جا رہے ہیں نا, تھوڑا تھوڑا یہ چائنا جیسا گھس جا رہا نہیں, انڈیا میں ویسی گھس جا رہا. ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو پیارے بزرگ اور دوستو سنو غور سے, جس کا کام اس کو اچھا ہے. تو میں ویڈیو والے بھائی کو بولا ہے انہوں کیا کر رہے, پبلک کی طرف لے رہی چ نہیں, تو یہ ان کا کام ہے, انہوں اچھا کر سکتے. کیا بولتے ہیں آپ جی؟ اب اگر دوسروں کے ہاتھ میں ویڈیو دے دیے, پورا جلسہ فلاپ ہو جاتا, ریکارڈ نہیں ہوتا مطلب. تو آپ سمجھیے اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے, جس کو اللہ جو کام کے لیے پیدا کرا انہیں اگر وہ کام کرا تو وہ ہر ایک کے لیے وہ ہدایت کا سبب ہے. تو اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اگر دین سیکھنا ہو تو آج کے اس جلسے میں بیٹھ کر قسم کھا لو, آپ کسی آٹو والے سے دین نہیں سیکھیں گے, کسی ترکاری بیچنے والے سے آپ حدیث نہیں سنیں گے, کسی آپ رکشہ چلانے والے سے قرآن نہیں سیکھیں گے. آپ قرآن سیکھیں گے تو علماء اکرام سے سیکھیں گے, آپ دین سیکھیں گے تو مفتیان عظام سے سیکھیں گے, آپ اللہ رسول کی بات سنیں گے تو اللہ والوں سے سنیں گے, تاکہ ان کے سینوں کو جو فیضان مدینہ نصیب ہوا ہے ان کے صدقے سے ہمیں ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے. دین سمجھو میرے بھائی. تو اب ہوا کیا, خبر ہے خبر, یہاں بول کے گیا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, خبر میں رسول اللہ کی آمد ہوئی, فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول, بتا کیا کہتا تھا. اللہ اللہ بتاؤ دوستو کیا کہتا تھا. بس یہی بولتے رہے گا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, بولے ویسا نہیں کرنا, یہی بولتے. لیکن جب خدا کی قسم عاشق رسول کی بات ہوتی, جب ورنگل کا غلام مصطفیٰ اپنی خبر میں جائے گا اور اس کو خبر میں لٹا کر پوچھا جائے گا, بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. کیا کہتا ہے نہیں ہے وہاں پہ, کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. فی ھذا الرجل, اس مرد کامل کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا کہتا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے, سوچو ذرا. پوری زندگی عاشقیاں نعتیں پڑھ پڑھ کے گیا, نعتیں پڑھا پڑھا کے گیا, سن سن کے گیا, سنا سنا کے گیا. پوری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے خبر میں گیا. پوری زندگی نبی پاک کی فاتحہ میلاد کرتا ہوا, جشن مناتا ہوا گیا. پوری زندگی نبی آل نبی کی فاتحہ کرتا ہوا گیا, ان کے نوازوں کا ان کے بچوں کا عرس کر کے گیا. پوری زندگی یا حسین یا حسین یا حسین کر کر گیا. پوری زندگی یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کرتا تھا. یہ سارے محبت والے نعرے لگا لگا کے گیا. اب خبر میں گیا تو شاید عاشق سے سوال ہوگا تو وہ یوں ہی کہے گا, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے, ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. سبحان اللہ. وہ جھوم جھوم کے کہے گا, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عاشق ہوگا تو کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لال رومال ہوگا تو بولیں گے یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی. بولا تھا اتنا ڈینجر بولا تھا.
ایسے بدبختوں کو سرکار کی زیارت نصیب ہوں گی؟ اتنی بدبختی کی بات ہے میرے بھائی. یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے. جی میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اپنی عبادت میں کھڑا کر کے پہلے شیطان مردود پہ لعنت بھجوا رہا. تو مردودیت کے لیے ہی صحیح، لعنت کے لیے ہی صحیح، شیطان کا نام نماز میں آ رہا. واہ 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 واہ، Point to be noted. کیا بات ہے. لعنت کے لیے ہی صحیح میرے بھائی، شیطان کا نام نماز میں آیا تو نماز خراب نہیں ہو رہی. یہ کیسا منحوس عقیدہ لے کے بیٹھا رہے. وہ بھی یہاں وہاں نہیں بیٹھا، ورنگل کے منڈی بازار میں نہیں بیٹھا، ہولا ورنگل کے چمڑوں کی مارکیٹ میں نہیں بیٹھا میرے بھائی. کہاں بیٹھا؟ مسجد نبوی میں بیٹھا. وہاں بیٹھ کے بول رہا میرے بھائی یا رسول اللہ لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی. کہتے نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی لوگوں پر. کیا منحوس عقیدہ ہے میرے بھائی. ارے دیوانے تو مسجد سے نام نکالنا چاہتا ہے، تیرا رب دے کیسا قانون بنایا. خبر میں بھی گیا تو تیرے کو چین نہیں ہے. وہاں بھی تیرے سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں بھی نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے بھائی. میرے پیارے بھائیوں، نبی کے علاوہ کہیں بھی گزارا نہیں ہے، ہر جگہ نبی نبی ہے. یہ کیا بدبختی چل رہی ہے. کیسا مسلمان کہ ہمارے نوجوان بچے بھی دین کے نام پہ میرے بھائی میں تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ آج بہک رہے ہیں میرے بھائیوں، خدا را یہ دین نہیں ہے. نبی کی بے ادبی کا نام دین نہیں ہے میرے بھائی. واپس آ جاؤ میرے بھائی. تم کو میں جانتا ہوں تم دین کی محبت میں گئے. اولیاء اللہ کی غداری کا نام دین نہیں ہے. نبی کی بغاوت کا نام دین نہیں ہے. نبی کی عزت اور عظمت کو کم کرنے کا نام دین نہیں ہے. نبی کی محبت کو دلوں سے نکالنے کا نام دین نہیں ہے. وحدانیت کے نام پر رسالت سے نفرت پیدا کرنے کا نام دین خدا کی قسم نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. یہ دین کے نام پہ تمہارے ساتھ دھوکے بازی ہو رہی ہے. تمہارے کمزور ذہنوں کو تمہاری عقیدتوں کا کھلواڑ ہو رہا ہے. تمہیں رسول اللہ سے توڑنے کی منظم سازش چل رہی ہے. خدا را مسلمانوں، اے میرے پیارے نوجوانوں، اے کالجوں میں اپنی لائف گزارنے والوں، اے کاروبار و تجارت میں اپنی زندگیاں گزارنے والے نوجوانوں، ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر مت بہکو، ان کے گھٹوں کو دیکھ کر مت بہکو، کیونکہ جب تم مر جاؤ گے یہ بدبختے تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے. نہ کوئی امیر تمہاری خبر میں آئے گا، نہ کوئی شیخ تمہاری خبر میں آئے گا، نہ کوئی حفظہ اللہ تعالی تمہاری خبر میں آئے گا، نہ کوئی لال رومال تمہاری خبر میں آئے گا. خدا کی قسم یہ تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے. ہاں کان کھول کے سن لو نوجوانوں، تم نے دین کے نام پر نبی کی محبت دل سے نکال دی ہے. نبی کا نام لینے سے بھی تم کترا رہے ہو. نبی پہ سلام پڑھنے سے تم بیزارگی محسوس کر رہے ہو. نبی کی بارگاہ میں فاتحہ کا ایصال ثواب کا نذرانہ بھیجنے بھی تمہیں نفرت ہو رہی ہے، چیڑ ہو رہی ہے. یاد رکھو نوجوانوں، تمہاری خبر میں کوئی مولوی مولانا نہیں آئے گا، مگر خدا کی قسم تمہاری خبر میں آمنہ کا لال تشریف لائے گا. اللہ کا حبیب تمہاری خبر میں آئے گا. نوجوانوں، تمہارے بابا بھی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے، تمہارے دادا نانا تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے، مگر فاطمہ الزہرا کا بابا تمہاری خبر میں آئے گا، حسنین کا نانا تمہاری خبر میں آئے گا، غوث پاک کے دادا تمہاری خبر میں آئیں گے، امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نانا جان تمہاری خبر میں.
तुम्हें सरकार को मुंह दिखाना है, सरकार को मुंह दिखाना है। खबर में जाने के बाद तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन सी जमात के थे, मैं भी कह रहा हूं नहीं पूछा जाएगा तुमसे, मगर हाँ तुमसे ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमसे ये जरूर पूछा जाएगा, बता मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खबर का तीसरा सवाल है, बुखारी शरीफ में यही सवाल है, बता क्या कहता था। वही कहेगा ना खबर में जाने के बाद जो तुम्हारा अकीदा तुमको दिया गया है। अहमद नक्शबंदी तुमको क्या अकीदा दे रहा है? अपने बाबा के घर से लाके नहीं दे रहा है, दादा जान के पास से नहीं। अहमद नक्शबंदी तुमको वही अकीदा दे रहा है जो अकीदा गरीब नवाज ने दिया है, जो अकीदा गौसे आजम ने दिया है, जो अकीदा इमाम आजम ने दिया है, जो अकीदा इमाम बुखारी ने दिया है, जो अकीदा हजरत मौला अलीउल मुर्तजा मुश्किल कुशा ने दिया है, जो अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, वही अकीदा दे रहा है जो आमिना के लाल ने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, हुजूर खतीब हिंदुस्तान, हुजूर खतीब हिंदुस्तान, फैज़ान हुजूर वाली जामिया। मगर ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अहमद नक्शबंदी की बात नहीं मानना है मत मानो, नो प्रॉब्लम। मैं तो एक अदना दर्जे का हकीर इंसान हूं, मेरी बात नहीं मानते मत मानो, मुझे टेंशन नहीं है। मगर ये अकीदा लेकर खबर में मत जाओ जो तुम बाजू वालों से ले रहे हो, मत ले जाओ मेरे भाई। ये अकीदा ले जाओगे कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हाजिर नाजिर नहीं है, नबी शफात नहीं कराते, नबी को मेराज नहीं हुई, नबी पे सलाम नहीं पढ़ना, नबी नहीं सुनते, नबी नौज बिल्लाह खबर में मर गए, मट्टी में मिल गए। अस्तग़फिर, अल्लाह की लानत हो ऐसे मनहूस अकीदों पर। ये मनहूस अकीदे लेकर तुम खबर में जाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें नबी की शफात नसीब नहीं होगी, तुम्हें नबी का सहारा नहीं मिलेगा, तुम्हें नबी की मदद नसीब नहीं होगी नौजवानों। और याद रखो, तुम दुनिया से ना दौलत ले जाओगे, ना शोहरत ले जाओगे, ना इज्जत ले जाओगे, ना खानदान ले जाओगे, ना कबीला ले जाओगे, ना तुम दुनिया से डिग्रियां ले जाओगे। खबर में जाके ये नहीं बोलोगे कि मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, वकील था। खबर में जाने के बाद ये बोलना पड़ेगा कि दिल में इश्क़ मुस्तफा कितना था। खबर में जाने के बाद ये बोलना पड़ेगा आमिना के लाल से ताल्लुक कैसा था। खबर में जाने के बाद ये बताना पड़ेगा ताजदार मदीना को दिल से मानता था कि नहीं मानता था, मेरे नबी को वैसा मानता था कि नहीं मानता था जैसा कि उसके रब ने उसे इज्जत वाला शान वाला बनाया। सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह के वास्ते इनके चक्करों में आकर आखिरत को बर्बाद मत कर लो नौजवानों। एक साहब बोले, मौलाना साहब मैं मजबूर हूँ, मेरे चाचा मेरे को बुला रहे, बाजू मेरे फुप्पा बुला रहे, मेरे भाईजान बुला रहे, भाईजान मरे तो खबर तक भी आते की नहीं आते की। भाईजान है, लड़ले के घर में बैठ के तो क्या करते नहीं, अक्सर कौन लड़ते ही रहते, क्या करते घर में बैठ के, तो खबर में भी आते नहीं आते नहीं मालूम। चिच्चा मामू बुलाए ना, खबर में चिच्चा आने वाले हैं ना मामू, खबर में तो आमिना का लाल आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अकीदों को दुरुस्त रखो नौजवान, अकीदा मजबूत करो मेरे भाई, बुजुर्गों से ताल्लुक रखो। प्यारे बुजुर्गार दोस्तों, देखो मैंने खुतबे में जो आयत मुबारका पढ़ी उस पर एक लतीफ नुक्ता समझाता हूँ आपको, ताकि आपको मेरे नबी की अज़मत आपके दिलों में बैठ जाए। वमा अरसलनाका, इतनी आयत के इस इतने टुकड़े का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा क्या होगा मालूम? ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको भेजा को भेजा को जोर से बोलो, भेजने वाला अल्लाह है और अल्लाह खुद कह रहा है हमने आपको नहीं भेजा। कंफ्यूज क्यों कर
کنفیوز کیونکہ بازو والوں کی صحبت میں بیٹھے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, مسئلہ سمجھ میں آتا. ہم بھی پریشان ہوئی, باپ رے باپ, اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. مطلب کیا ہے؟ اللہ بھیجنے والا تو تو ہے مگر نہیں بھیجنا کیونکہ اقرار کس بات کا ہے؟ تو اب سنو پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم نے اپنے اساتذہ, اپنے بزرگوں, اپنے محبوبان خدا سے ہم نے سوال کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا بابا سنو, اس کے اندر نہیں بھیجنے سے بھیجے جانے کی نفی نہیں ہے, بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, مطلب اوروں کی طرح بنا کر نہیں بھیجا, ان کے جیسا بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو مولویوں ملاؤں کی طرح بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو عام بشر کی طرح بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ مصطفیٰ آپ کی تو یہ شان ہے کہ ہم نے آپ کو نبیوں کی طرح بھی بنا کر نہیں بھیجا, آپ نے تو آپ کو رسولوں کی طرح بھی بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ میرے مصطفیٰ اللہ مگر جب بھیجا رحمت للعالمین, سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر. ارے تکبیر, ارے رسالت, حضور شان ہندوستان, سبحان اللہ, سبحان اللہ ہو کر اس شان سے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے. میرے حبیب پہلے جو نفی ہو رہی ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, یہ نفی نہیں بھیجنے کی نہیں, عام انسانوں کی طرح بنا کر بھیجنے کی نفی ہو رہی ہے. ہم نے آپ کو ان کے جیسا نہیں, 1,24,000 پیغمبر کی شان ایک طرف, میرے مصطفیٰ تیری شان رحمت للعالمین ایک طرف, سارے رسولوں کا مرتبہ ایک طرف, میرے مصطفیٰ آپ کا رتبہ ایک طرف, سارے نبیوں کی عظمت ایک طرف, آپ کی عظمت ایک طرف, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. میرے بھائیوں اللہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے ہم نے حبیب آپ کو نہیں بھیجا. یا رسول اللہ مسجد سے نکال دو, کیوں نکالو میرے بھائی؟ یا رسول اللہ مسجد سے کیوں نکالو؟ جن کے صدقے سے ہمیں مسجد ملی, جن کے صدقے سے ہمیں کعبہ ملا, جن کے صدقے سے ہمیں نماز ملی, جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا, جن کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں, اس مسجد میں تو یا رسول اللہ بہترین انداز میں لکھا ہوا نہ چاہیے. میرے بھائیوں عقیدوں کو درست کرو اللہ کا واسطہ. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, ایک بڑی بات آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. میں نے خطبے میں جو دوسری آیت پڑھی, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی. رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو, ذرا زور سے اور ذرا زور سے, اللہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں پر رسول کو, یہ عربی گرامر ہے. لفظ بعض اردو میں بھی ہوتا ہے, لفظ بعض عربی میں بھی ہوتا ہے. اردو میں بعض کا مرتبہ معنی چند کے لیے آتا ہے, بعض لوگ آ رہے تھے مطلب کچھ لوگ آ رہے تھے, بعض لوگ جا رہے تھے مطلب کچھ لوگ جا رہے تھے. لیکن عربی میں لفظ بعض کے دو معنی ہیں. کتنے؟ کچھ کا معنی بھی آتا ہے چند, کچھ. بعضہم اسی لیے ہم کی ضمیر کے ساتھ آیا, چند رسولوں پر. اور ایک معنی ہوتا ہے بعض کا صرف ایک. عربی میں لفظ بعض کے دو معنی ہیں, ایک ہے چند اور ایک ہے صرف ایک. بعضہم چند رسولوں پر علی بعض, ایک رسول کو فضیلت دی, چند رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. اور دوسرا ترجمہ بھی سن لو, ہم نے بعض رسولوں پر بعض, چند رسولوں پر چند رسول کو فضیلت دی ہے. مطلب سنو, تشریح کر رہا ہوں. ہم نے حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ کو فضیلت دی ہے, حضرت موسیٰ پر ہم نے حضرت یحییٰ کو فضیلت دی ہے, یحییٰ پر
زکریا کو فضیلت دی ہے، زکریا پر اسحاق کو فضیلت دی ہے، حضرت اسحاق پر حضرت اسماعیل کو فضیلت دی ہے، حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو فضیلت دی ہے، حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کو فضیلت ہے، حضرت نوح پر حضرت ادریس کو فضیلت ہے، حضرت ادریس پر حضرت آدم کو فضیلت ہے. اور جب یہ سارے رسول مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے رسولوں پر آمنہ کے لال کو فضیلت ہے. اللہ کے کلام سے پتا چل رہا ہے رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے برابر، حضرت موسیٰ حضرت اسحاق کے برابر، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے برابر، حضرت ابراہیم حضرت آدم کے برابر نہیں، اور حضرت آدم میرے مصطفیٰ کے برابر. جب رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے، انہیں امتی 14ویں صدی میں پیدا ہو کے ویلڈنگ کر کے انہیں نبی کے برابر ہوتا کرتے. چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی. ویلڈنگ کرتے ہم بھی چاہے تو رسول کے برابر ہو سکتے. ہاں وہی ویلڈنگ کی گاڑی پلٹا دینا تیری طرف. چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی. ارے اللہ کا کلام کدھر ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کیا نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے؟ ان لوگ نبی کی شان گھٹانا چاہ رہے ہیں، اللہ شان بیان کرتے جا رہا ہے. اگر نبی ہمارے برابر ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو رحمت للعالمین کہیں کو بولا. اللہ ان کو ایسا بے مثل و مثال بیان کر رہا ہے. پوری کائنات کی فضیلتیں بھی اگر جمع کر دی جائے، خدا کی قسم میرے نبی کی ایک فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ ہو کر اتنا بڑا مرتبہ دے، اور یہ ملا ہو کے نبی کو نیچے چلا رہا چکا کے دن کھڑے ہو کر جناب محمد نے کہا ہے. استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر. ارے بدبخت جن کا نام خدا ہو کر قرآن میں نہیں لیتا. جب ان کو مخاطب کرتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی ان کا رب ان کو یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے. اور نعوذ باللہ تو غلام ہو کے 14ویں صدی میں پیدا جناب محمد بولتا. کتنی بدبختی ہے میرے بھائی، کتنی غداری ہے یارو، یہ کتنی بڑی شرارت ہے میرے بھائی. اور میں آپ کو آج یہ بات اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، سنو مسلمانوں، تم دنیا سے کروڑ پتی ہو کے جائیں گے. بعض لوگ بولے نہیں ہم لوگ بہت اچھے انوسنٹ ہے. انوسنٹ کیا انوسنٹ ہے آپ؟ بولے نہیں ہم جلسوں میں آ کے روڈوں پہ نہیں بیٹھتے، ہم نہیں ہو سکتا، ہم انوسنٹ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو تمہاری دولت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی. تمہاری خبر میں تمہارا پیسہ نہیں آئے گا. خبر کی تختی کے اوپر تمہاری ڈگری نہیں لکھی جائیں گی، ایم اے LLB BSc B فارمیسی. خبر کی تختی پہ کچھ چلنے والا نہیں ہے. خبر میں جاؤ گے تو ڈگریاں نہیں، عقیدہ لے کر جانا ہے. اسی لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ درست کر لو مسلمانوں. نبی کی عظمت کو گھٹاؤ مت. بس یہ 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں. ہمارا اور ان کا جھگڑا اتنا ہی ہے، نماز کا جھگڑا نہیں ہے ہمارا. ایک صاحب بولے میں یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں. میں بولا یہاں کہیں کو رکھتا اور اوپر چل یہاں رکھ. تھوڑے دن کے بعد میری پیشنٹ کو ہی لے لو، تھوڑے دن کا دیکھ نئی جماعت نکلیں گی. اللہ اکبر، جیب میں ہاتھ. کہاں تو بھی رکھ لے، تیری پراپرٹی ہے، کہاں رکھتا رکھ لے. ہمارا جھگڑا نماز سے نہیں ہے. کیا کرتا کر لے بھائی، تیری نماز تیری خبر میں تو جواب دیں گا. اللہ تیرے سے پوچھیں گا، ہم سے نہیں پوچھیں گا. تو اتنے پیرام چیر پورا لم کراتے سیکھ لے، بلیک بیلٹ بن جا. تو ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس سے. ہم کسی کی نماز پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک داڑھی نہیں، یہاں تک رکھ، یہاں رکھ، یہاں تک تو آئی گئی لوگوں کی. انگوٹے کو بن لے، ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی. کہاں تک تیری پراپرٹی ہے، ہمارا کیا. تو داڑھی چھوڑا تو اللہ ہماری خبر میں اتنی بڑی انہیں کہیں کو چھوڑا تھا.
کیا تو بھی کر لیں، تیری مرضی ہے، ہم کو کوئی ٹینشن، تیرے بچے ڈریں گے تیری مرضی، ہم کو کیا کرنا، ہم کو سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی کی داڑھی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کی نماز پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم گزارش کر رہے ہیں نبی پہ تو اعتراض مت کر، کیونکہ ایک سنی مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے مگر نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، تو نبی کی عظمت کو مت گھٹا، نبی کی عظمت کو روکنے کی کوشش مت کر، نبی کی عظمت اور ان کے چرچوں کو ختم کرنے کی کوشش مت کر، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ ارے ذرا دیکھو ایک کافر کے دل میں میرے بھائی خالی 2-4 جھلکیاں دیکھا تو بیچارہ اتنا متاثر ہو گیا، انہیں اپنے مذہب کے میں اندر بھی نہیں بولا ہوں گا اب تک ایسا اعلان، ارے 2-4 جھلکیاں دیکھا عشق مصطفیٰ کے، اعلان کر دیا آئندہ ہر سال یہ جلسہ میں کراؤں گا۔ ارے بتائیے میرے نبی کی ذکر کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ خیروں کے دل بھی پلٹ رہے ہیں میرے بھائی، خیروں کے دل بھی پلٹ رہے ہیں، اور کتنی بدبختی ہے کلمہ پڑھ کے نبی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں، گستاخ رسول نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو امامہ، وہ نام بھی حضور ہی نے رکھا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد محترم گود میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر لخت جگر نور نظر پیدا ہوا ہے، سرکار نام رکھ دے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور نام رکھا ابو امامہ۔ سبحان ذرا اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ابو امامہ، سبحان اللہ، سرکار نے نام رکھا اور سرکار سر پہ دستے اختص پھیرے اپنا۔ اب وہ بچہ گھر گیا، والدین لے کے چلے گئے تو وہ بچے کے سر سے حضور کے دستے اقدس کی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ، ماں باپ ڈرنے لگے، نہلائیں گے تو خوشبو چلے جائے گی، شاید چلے جائے گی، مگر کب تک نہیں نہلاتے، ڈرتے ڈرتے کچھ دن نہیں نہلائے مگر پھر نہلا دیے، مگر وہ میرے آقا کی رحمت ہے، وہ میرے آقا کے دستے اقدس کا معجزہ ہے کہ وہ ماں باپ جو چاہتے تھے اللہ نے وہ خوشبو کو ویسے ہی کر دیا۔ وہ پانی نہلانے کے بعد بھی وہ سر سے خوشبو لے گئی، آہا سونگ رہے، روزانہ ماں باپ بچے کو بلاتے سر سے خوشبو مصطفیٰ سونگ لیتے، عقیدہ بن گیا۔ ہوا کیا، اب ماں باپ سوچے کہ شاید بال کاٹے تو وہ بالوں کے ساتھ خوشبو چلے جائیں گی، کاٹی چنے رہے، اللہ اللہ، اب تبرک بن گیا، سرکار کے دستے اقدس رکھ دیا، ماں باپ بال بڑھاتے چلے گئے، بچہ بھی بڑا ہوتے گیا، یہاں تک کہ 14 سال کا ہو گیا، سبحان اللہ، خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، 14 سال ہو گئے، سر سے خوشبو نہیں گئی۔ میں بول رہا ہوں میں نبی کی طرح ہوں، مولوی بول میں نبی کی طرح ہوں، ہاتھ میں تو سونگ لے بو۔ چورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی، کدھر میرا نبی کدھر انہیں جی۔ حضرت عمر حضور کے دربار میں پوری زندگی بیٹھے، حضرت عمر سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا؟ یہ 4 جانثار سرکار کے ہر وقت سرکار کے ارد گرد رہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، زندگیاں قربان کر دی، ان کو حضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز معلوم ہی نہیں تھی کائنات میں، سرکار ہی سرکار تھی، سرکار بھی کیا نوازے دیکھو آپ، نہیں جو جس شان سے آیا اس شان سے نوازے سرکار، بولے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، نہیں عاشق جتنی شان سے آ رہا محبوب بھی اتنی شان سے نواز رہا، سبحان اللہ، آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے بولے میرے آقا، آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں ان کا نام جبریل و میکائیل ہے، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے بولے سرکار، وہ عمر ابن خطاب جن کا نام سن کے شیطان کہاں جائے، عمر جس گلی سے گزرے شیطان دوسری گلی میں بھاگ جائے، وہ
ابن خطاب پوری زندگی رسول اللہ کے سامنے مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے. یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے تو اس کو بولتے ہیں مانڈی. نہیں یہ مول یہاں اپنے پاس حیدرآباد میں یہ ادب کی بیٹھک ہے, بری بات نہیں ہے, بیٹھ سکتے ہیں ایسا اپنے پاس, مگر صحابہ کرام ایسا بھی نہیں بیٹھتے تھے حضور کے سامنے. پوری زندگی حضرت عمر حضور کے سامنے قاعدے کی حالت میں بیٹھے, اور قاعدے کی حالت میں بیٹھتے تھے. یہ سر, گردن, کندھے, کمر سیدھی نہیں رکھتے تھے, ایسے جھکا کے رکھتے تھے, اور ہاتھوں کو ایسا پاؤں پہ نہیں رکھتے تھے, ہاتھوں کو ایسا جوڑ کے بیٹھتے. صحابہ کرام پوچھے عمر آپ سرکار کے سامنے ایسے کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا دیکھنے والا سمجھ جائے آقا کے سامنے غلام بیٹھا ہوا. حضرت عمر جیسی ذات میرے بھائی, ایسا ادب کری سرکار کا. حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان ڈرتا تھا, وہ عمر حضور کے سامنے اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے. حضرت رسول پاک کو پوچھنا پڑتا, عمر کیا کہہ رہے ہو, ذرا زور سے کہو. اللہ اکبر. الفاظ بھی نکلتے تھے تو اس الفاظ میں بھی خوف تھا, خوف. کہیں میرے آقا کی بے ادبی نہ ہو جائے. میرے نبی کے دربار میں کسی صحابی کو ایمان نے ایسا بیٹا نہیں جانا تھا کہ جو پیر اٹھا کر چلتا تھا. صحابہ مسجد نبوی پیر گھسیٹ کے چلتے تھے, پیر اٹھنے سے بے ادبی نہ ہو جائے. میں مولوی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, صحابہ کی بات کر رہا ہوں. پھر صحابہ میں کوئی آخری درجے کے صحابہ نے, اول درجے کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے آ گئے میرے بھائی یہ لوگ, کیا عقیدہ لے کے آ گئے؟ کہہ رہے نکورے بڑے بھائی تمہارے سامنے دو ہاتھ جوڑتا ہوں, بند کرو رہے یہ تماشے. باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے, ماں کی باپ شرابی بھی ہوں گا, بیٹا بے ادبی نہیں کر سکتا اپنے باپ کی. باپ گناہگار ہوگا, بیٹا اپنے باپ کو تانے نہیں مار سکتا نماز پڑھ کے. چلو جی ہٹو, تم نماز پڑھتے کیا, میں پڑھتا ہوں. یہ نماز پڑھ کے اپنے گنہگار باپ کو ایسے تانے ماریں گا تو اللہ ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گا. گنہگار باپ کی تو بے ادبی نہیں کر سکتا, پھر اس کی بے ادبی کہاں کرنے جا رہا ہے جس کے دربار کا ادب اللہ اللہ ہو کے صحابہ کو سکھا رہا ہے, ایمان والوں کو سکھا رہا ہے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھا رہا ہے. بدبخت ہے تو اس نبی کی بے ادبی کرنے جا رہا ہے. استغفر اللہ, جن کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کاش کہ اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کر دیا ہوتا تو اچھا. کیا میرے بھائی کس کی بے ادبی کرنے جا رہے ہو, کس کے ساتھ غداری کرنے جا رہے ہو؟ ان کا بیان سن لیے سٹک گئے, ان کا بیان سن لیے نکل گئے, ان کا بیان سن لیے انگل لیے. نہیں, چھوڑو یہ بدبختیاں, توبہ کرو, آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. ویسے چاہو نبی کو جیسے صحابہ نے چاہا تھا, ویسے ادب کرو نبی کا جیسے دربار مصطفیٰ کا ادب اللہ نے حکم دیا تھا کرنے کا, اور صحابہ نے جیسے کر کے بتایا تھا. ویسے عقیدہ رکھو نبی کے لیے جیسا صحابہ نے رکھا تھا. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, قربان جائیں تو حضرت ابو امامہ والد لے گئے سرکار کے پاس, لے جا کر نام رکھے, لے آئے. 14 سال تک دست اقدس کی خوشبو بالوں میں سے آتی رہی. حضرت ابو امامہ کچھ بڑے ہوئے, بالغ ہوئے, جوان ہوئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگے. تو مدینے میں کچھ منافقین شریر پہلے سے یہ بدماشا روز اول سے پیچھے لگے ہوئے میرے بھائی, بیٹھ کے ایک بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. وہاں منڈیر رہتا تھا, جھاڑ رہتا تھا, جھاڑ کو ایسا گول چبوترا منڈیر, اس کے اوپر بیٹھ کے منافقہ میٹنگ کرتے تھے. میٹنگ کر کے حضور کی عظمت نہیں, حضور کے خلاف بولتے تھے. حضرت ابو امامہ کھیلنے جاتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ, جا کے آتے آتے بلا کے ان کو سناتے تھے, ابو امامہ ادھر بیٹھو سنو, ابو امامہ ادھر بیٹھو سنو. ایک اچھی بات آ رہی ذہن میں, سنا دیتا.
حضرت خسرو پاشا صاحب انٹرسٹ سے سن رہے بلکہ سنا سن. حالانکہ حضرت کی طبیعت جو ہے اتنی دیر یہاں بیٹھنے کی نہیں ہے، مگر پھر بھی آج میری محبت میں بیٹھ گئے. میں اچھی بات سنا دیتا ہوں. ایک ہمارا بچہ ہے، بولا حضرت میں روز آنا آتا ہوں، شام میں آتے کہ کھٹکا مارتا گھر پہ، اللہ کے دین کی فکر، اللہ کے دین کی فکر. نہیں بھائی تھک تھکا کے آیا، بڑے بھائی جاؤ پلیز بعد میں. کل بولتے پھر کل آ گئے. کیا رہے بھائی فرشتے پھر حاضر. بھائی بڑے بھائی پلیز جاؤ یار بعد میں. پھر چلے گئے، پھر بھیجا دیا 4 دن 5 دن بھیجا دیا، 6ویں دن پھر آ گئے. میں نے بولا کیا ٹینشن ہے بھائی، یہ روزانہ آتے کی آ جا رہے ہیں، آتے کی آ جا رہے ہیں. میں نے بولا کچھ اچھا فارمولا یوز کرنا. بولا ایک کھٹکا مارے 6ویں دن باہر نکل گئی. بھائی اللہ کے دین جاؤ، بڑے بھائی نہیں آ سکتا، جاؤ. کہیں کو نہیں آ سکتا، طہارت نہیں ہے جی. تو نے بولا مولانا میں سمجھا میں بہت ہوشیار ہوں، مگر انہیں میرے سے زیادہ ہوشیار نکلا مولانا. مولا وہ کیسے؟ انہوں نے طہارت نہیں ہے تو کچھ بھی نہ تھا، چلو بولا ویسے. ارے لوگ میرے پیارے بھائیوں، نہیں اللہ کے واسطے یہ سب نہیں میرے بھائی، نہیں. خدا را توبہ کر لو، آ جاؤ باز آ جاؤ. منافقین پکڑ پکڑ کے بولنے لگے. حضرت ابو امامہ ایک دن سنے رد کرے، دوسرے دن سنے رد کرے، تیسرے دن سنے رد کرے، چوتھے دن سنے رد کرے، 5ویں دن سنے رد کرے. اسی لیے اہل سنت کے علماء تمہیں بولتے ہیں بازو والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، عقیدہ بگڑ جاتا. بعض ہمارے بھائیاں ایسے آج ہمارے بھائیاں بیٹھے احمد نقشبندی صاحب کیا تقریر کروں گا، رات میں یہ صبح اچھا اتنی بڑی فضیلت ہے. کتنے دن چل رہا؟ 3 دن. لکھو رات میں یہ ڈوگلی پالیسی نکو میرے بھائی، یہ ڈوگلی پالیسی نہیں چلیں گی. آپ کٹر عاشق رسول بنو، آپ کی ہر ادا سے ظاہر ہو کہ آپ غلام مصطفیٰ ہے. آپ کی ہر ادا سے ظاہر ہو آپ غلام اہل بیت ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والا الفاظ ساری دنیا پہ ظاہر کر دے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. ڈوگلی پالیسی انہوں بھی اچھے، عبداللہ بھائی بھی اچھے، جلیل بھائی بھی اچھے، شبیر بھائی بھی، صرف غلام مصطفیٰ اچھے. یا رسول اللہ. میرے پیارے بھائیو اللہ کے واسطے ہی مت کرو. ہوا کیا؟ پکڑ پکڑ کے سناتے گئے. حضرت ابو امامہ روزانہ ریجیکٹ کرے. ایک دن خیال آیا، سنتے ان لوگ حضور کے بارے میں اتنا خلاف بول رہے ہیں، شاید ہے کی کیا ہے کی. اللہ صرف خیال آیا، خیال، یقین نہیں ہوا بھی، خیال آیا، خیال اتنا بول رہے ہیں نبی کے بارے میں شاید ایسا ہوں گا. خیال آیا، مجلس سے اٹھے چلے گئے. خیال ختم بھی ہوگا، بات یوں آئی چلے گئے، خلاص چلے گئے. دوسرے دن والدہ گھر میں پانی نہلا کے لے آئی، بالوں میں خوشبو سونگ رہی، خوشبو نہیں آ رہی ہے. زمین نکل گئی قدموں کے نیچے سے والدہ کی. زارو خطار رونے لگی، کہا بیٹا جا بابا کو بلا کر لے آ. بھاگتے ابو امامہ گئے، اپنے والد کو بلا کر لے آئے. والد آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ذرا بالوں میں خوشبو سونگو، نہیں آ رہی. سونگنے لگے، کہیں بھی خوشبو نہیں آ رہی. پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ 1400 سال سے جو خوشبو 14 سال سے جو خوشبو آ رہی تھی اب نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. دونوں ماں باپ بچے کا ہاتھ پکڑے لے کر چلے دربار رسالت میں، سرکار کے پاس آئے. سبحان اللہ. روتے روتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے اس بچے کی پیدائش پر دست اقدس رکھا تھا، تب سے اس بچے کے سر میں آپ کے دست اقدس کی خوشبو آ رہی تھی. زمانہ بیت گیا، خوشبو رہی، لیکن آج سونگے خوشبو نہیں آ رہی، اب بے چین ہے یا رسول اللہ. آقا مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے. مسکرا کر پوچھے، ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ اللہ
ابو ماما کیا تم میرے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ کیا تم میرے بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ حضرت ابو ماما نے کہا یا رسول اللہ میں وہاں کھیلنے جاتا ہوں، روزانہ وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں، اور آقا کل میں سنتے کل مجھے یہ خیال آیا شاید ایسا ہوں گا۔ کہا ابو ماما اسی خیال نے تم سے خدا کا یہ فضل چھین لیا۔ گستاخوں کی صحبتوں میں بیٹھے تو اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، نعمتیں چھین لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے نعمتیں۔ آج تم پہ جو فضل ہے نا، تمہارے گھروں میں جو خوشیاں ہیں نا، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تم بغیر مانگے پیدا ہوئے، بغیر مانگے جوان ہوئے، بغیر مانگے شادی ہوئی، بغیر مانگے تمہارے گھر میں اولاد آئی، یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تم صبح اٹھے شٹر اٹھاتے گراہک آتا، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ دینے والا خدا ہے، دلانے والا مصطفیٰ ہے۔ یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، نعمتیں چھین لی جائیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ سرکار کے گستاخوں کو اگر اپنا دوست بناؤ گے، خدا را مسلمانوں۔ والدین نے پھر کہا حضرت ابو ماما کہ یا رسول اللہ آپ پھر سے دستے اقدس پھیر دے بالوں میں۔ حضور نے کہا اللہ جب ایک مرتبہ نعمت چھین لیتا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ دیکھا اپنے گستاخی کی صحبتوں میں بیٹھنے کا انجام۔ آج ہمارا بچہ ادھر نقشبندی صاحب کی کیا زبردست، لال رومال کی کیا بول رہا بھائی۔ گستاخ کی بات نہیں سنو دوستو، گستاخوں کی کلپ آپ سننا بھی نہیں، شیئر کرنا بھی نہیں، فارورڈ نہیں کرنا، آپ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرنا۔ نہیں، کب کس کا ایمان کہاں چلا جائے گا نہیں معلوم۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا۔ مشکات شریف کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ صبح اٹھیں گے ایمان کے ساتھ، رات میں سوئیں گے کفر کے ساتھ، رات میں بستر پہ جائیں گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھیں گے کفر کے ساتھ۔ آ گیا وہی زمانہ، اور لوگ دن بھر میں کافر ہو جا رہا، دن میں کافر ہو جا رہا۔ صبح اٹھا مست نکلا گھر سے، دوست آیا کاروبار پہ، ہی نہیں آیا، انہوں نے بیٹھے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور ہماری طرح سے، ارے سب بیکار باتیں ہیں، نقشبندی صاحب کیوں بولتے رہتے، ہم کو کیا معلوم ہے، حدیث میں ایسا ہے کہتے، یہاں ایسا ہے کہتے، رسول اللہ کو علم نہیں ہے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں، استغفر اللہ۔ سنتے 50 دن سنا، 60 دن سنا، 2 مہینے سے بول کے دوست بھیجا، پکا دیا، 2 مہینے کے بعد ابھی نہیں بڑھا، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ، صبح نکلا تھا ایمان کے ساتھ، شام میں گھر کو لوٹ رہا ہے کفر کے ساتھ، خلاص ہوا ایمان، چلا گیا۔ رات میں بستر پہ گیا ایمان کے ساتھ، بستر پہ لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے، کیا بول رہے بھائی مولانا، انگلش میں بول رہے، واٹس اس نمبر، والیوم نمبر۔ ایسے بھیانک طریقے سے سرکار کی گستاخی کرا، حضور کو مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضور سے مانگنا حرام ہے، حضور ہماری طرح بشر ہے۔ سنتے ایک دن عقیدہ بیٹھ گیا، حضور بھی ہماری طرح بشر ہے، عام انسان ہے، سو گیا، بستر پہ گیا ایمان کے ساتھ، صبح اٹھ رہا ہے کفر کے ساتھ۔ خدا نہ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کے واسطے توبہ کرو ان چیزوں سے، گستاخیاں برباد کر دیتی ہے، گستاخیوں سے بچو میرے بھائی، گستاخیوں سے نجات حاصل کرو، گستاخوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ بس اب آخری بات سن لو، صحابہ کا عشق کیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، کس میں سے بولو؟ زور سے بولو۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی کا نام حضرت زبیر ہے۔ حضرت زبیر مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں، اور دشمنان رسول، دشمنان خدا، دشمنان اسلام کی طرف سے حضرت زبیر کے والد آ رہے، باپ ادھر سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے حضرت زبیر ہے۔
جنگ چلتے 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 ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت زبیر اور حضرت زبیر کے والد کا آمنا سامنا ہو گیا میدان جنگ میں، آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جیسے ہی اپنے باپ پہ اٹھی، سارے صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا، پریشان ہو گئے، سب اپنا گھوڑا روک لیے، کفار و مشرکین اپنی تلواریں روک لیے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار روکے حضرت زبیر کو دیکھ رہے کیا کریں گے؟ صرف میدان میں دو تلوار چل رہی، ادھر سے حضرت زبیر کے باپ کی اور ادھر سے حضرت زبیر۔ رسول اللہ کے قافلے میں حضرت زبیر، دشمنان رسول کے قافلے میں حضرت زبیر کے باپ، تلوار چل رہی ہے، اتنی زور سے تلوار چل رہی ہے کہ دیکھنے والوں کے اوپر سکتہ طاری ہو رہا ہے، لرزہ طاری ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ حضرت زبیر کی تلوار چلی 3 4 6 8 وار کے بعد ان کے باپ کی تلوار ٹوٹ گئی، والد کی تلوار ٹوٹ گئی، زمین پہ گری۔ جیسے ہی موقع ملا حضرت زبیر نے تلوار اٹھائی، اپنے باپ کے سر پر یہاں ماری، ایسے ماری، تلوار جسم کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے یہاں تک آئی، یہ آدھا حصہ ادھر گرا، یہ آدھا حصہ ادھر گرا باپ کا۔ رسول اللہ اپنا گھوڑا دوڑائے حضرت زبیر کے پاس آئے، کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیے، لگا کر حضرت زبیر کو لے کر چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر وہ تمہارے باپ ہیں، تم نے تلوار کیوں چلائی؟ تم چھوڑ دیتے کوئی دوسرے صحابی ان سے مقابلہ کرتے، تم نے کیوں کیا؟ حضرت زبیر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ میرا باپ ہے، ورنہ میں اسے باپ کی صورت میں نہیں، میں اسے دشمن رسول کی صورت میں دیکھ رہا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ تھا صحابہ کا عشق رسول، اتنی محبت کرتے تھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ کا ایک قافلہ رسول اللہ کے دربار میں آیا، ایک وفد آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، آقا نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، وہ کھڑے ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضور نے دوسری بار کہا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضور نے تیسری بار کہا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ وہ کھڑا ہو جائے۔ آخر سب سے ایک صحابی ایسے کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں کھڑے ہوئے، رسول پاک نے جیسے ہی ان کو دیکھا، وہ نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا آپ، سارے صحابہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھے، اللہ اکبر، انہوں نے قتل کیا۔ حضور نے کہا ادھر تشریف لائیے، حضور نے ان کو سام میں بلایا، وہ وفد کے بازو بٹھایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ میرا صحابی کس کا قتل کیوں کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، صحابی سے حضور نے پوچھا کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ صحابی نابینا ہے، عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندھی تھی جس کو نکاح کر کے بیوی بنا لیا گیا ہو، اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی اور آقا میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ مجھے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ حضور سوال کر رہے ہیں کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ اور صحابی جواب کیا دے رہے ہیں دیکھیے، دوسری بار پوچھتے حضور تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ نے اس سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے، آقا میں آنکھوں سے نابینا ہوں مگر اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھتا تھا۔ حضور نے تیسری بار پوچھا کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ پھر جواب دے رہے صحابی یا رسول اللہ وہ میرا بڑا خیال کرتی تھی، میرے لیے نماز کا، وضو کا، ہر چیز کا اہتمام کرتی تھی، آقا مجھے بڑی محبت کرتی تھی، بڑے اخلاق والی تھی، بہت اعلیٰ کردار کی ملکہ تھی۔ حضور نے پھر پوچھا کیا ہے صحابی تم نے اس کا قتل کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ جب میں نے اس کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنایا،
اس کے بعد چند دنوں بعد اس نے آپ کی رسالت پہ شک کیا, آپ کی عظمت پہ انگلی اٹھائی. میں اس وقت سوچا کہ یہ بیچاری ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے, اس کو میرے نبی کے بارے میں نہیں معلوم, اس لیے شاید اس نے میرے نبی کی رسالت پہ شک کیا اور اعتراض کیا. یہ سوچ کر میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر میں آپ کی عظمت اس کو بتانے لگا. پھر چند دنوں بعد دوسری مرتبہ آپ کی رسالت و عظمت پر شک کیا اور انگلی اٹھائی. تو میں سوچنے لگا شاید میرے بتانے میں کچھ کمی رہ گئی, میں اپنے آقا کی صحیح عظمت و شان نہیں بتایا, اس لیے اس نے میرے نبی کی عظمت و رسالت پر شک کیا. پھر بھی میں نے اس کو جب معاف کر دیا, کل رات تیسری مرتبہ پھر اس نے آپ کی عظمت پر اعتراض کیا, آپ کی شان رسالت پر انگلی اٹھائی. آقا مجھے رہا نہ گیا, میں آنکھوں کا اندھا آپ کی بے ادبی سن کر برداشت نہ کیا, ہاتھ مارتا گیا زمین پر اور یا رسول اللہ مجھے کچھ نہ ملا. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے چولہے میں گیا تو مجھے وہاں خنجر میرے ہاتھ کو لگا, پیٹ کے پیچھے چھپایا, لایا, اس کو پکڑا اور تخت پر لٹایا, لٹا کر 70 مرتبہ وار کر کے میں اس کو قتل کر ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, تم نے بیوی کا قتل کیا, صحابیوں ان کا بھی قتل کروا دو, صحابیوں ان کے ساتھ بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا. نہیں, حضور نے کہا مسکرا کر, صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا. یہ ہے میرے بھائی صحابہ کا ایمان, یہ ہے صحابہ کا ایمان. نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے آپ نبی سے غداری کریں گے, حج کر کے, عمرہ کر کے آپ نبی سے بے وفائی کریں گے, داڑھی چھوڑ کے, ٹوپی پہن کے آپ نبی کے ساتھ بغاوت کریں گے. خدا کی قسم یہ ایمان نہیں ہے, یہ غداری ہے, یہ منافقت ہے, یہ شرارت ہے, یہ حقیقت اور اسلام کی دشمنی ہے میرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں, تمہارا بھائی تم سے ادباً التماس کرتا ہے, گزارش کرتا ہے, سرکار کی محبت کو دل میں بٹھاؤ, سرکار کے عاشق بنو, سرکار کو چاہو, سرکار پر اپنی جان نثار کرو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. سب اپنے اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیں.